بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عام تصور یہ ہے کہ دین عبادات اور چند رسومات کا نام ہے۔ دین عربی کا لفظ ہے اور دنا یدنو سے قریب ہونے کے معنی میں دنیا قریب کی چیز ہے، موجودہ چیز ہے، قریب کی چیز یا موجودہ چیز۔ اس طرح دنیا بمقابلہ آخرت یہ زندگی اور آخرت اگلی زندگی۔ دنیا بمقابلہ دین یا دنیا داری اور دین داری ہر وہ عمل جس کے کرنے کا مقصد کرنے والے کے پیش نظر موجودہ دنیا، یہ دنیا اور اسی دنیا تک محدود ہو، عمل کرنے والے کا اپنے عمل کا ریٹرن، بدلہ، معاوضہ، صلہ اور جزا اسی دنیا میں حاصل کرنا مقصود ہو اور بس۔ اور دین یا دینداری ہر وہ عمل جس کے کرنے والا اس عمل کا رزلٹ، اس کا ریٹرن، اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ، اس کی جزا اگلی دنیا میں یعنی آخرت میں حاصل کرنا چاہتا ہے، یا آخرت میں بھی، دنیا میں بھی، اگلی زندگی میں بھی اور موجودہ یا اس دنیا میں بھی وہ اس کا فائدہ، بدلہ یا جزا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ عمل دینداری ہے اور اس کے کرنے والا دیندار ہے۔ چنانچہ سیاست کرنا، حکومت و اقتدار تک پہنچنا، اس سے دنیا داری بلکہ بڑی دنیا داری خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں دین کی نظر میں دنیا داری نہیں بلکہ دینداری ہیں، بلکہ بڑی دینداری ہیں۔ متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم میں، صحیح بخاری و صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب وہ ہیں
کہ جنہیں اللہ کریم اپنے سائے مراد اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا اس دن جس دن کے اللہ کے سائے یا عرش الہی کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا، اور جس خوش نصیب کا ان 7 میں پہلا نمبر بتایا یا جس کا سب سے پہلے ذکر فرمایا الامام العادل، وہ عادل حکمران ہے، وہ حکمران جو اپنی رعیت میں انصاف کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکمران اقتدار تک سیاست کر کے پہنچتا ہے، اور سیاست کرنے والا سیاستدان کہلاتا ہے۔ گویا بتایا کہ ایک سیاستدان جو حکمران بننے کے بعد رعیت میں انصاف کرتا ہے، قیامت کے دن جب کہ ہر کسی کو سائے کی ضرورت ہوگی، کہیں سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، فرمایا جن 7 خوش نصیبوں کو عرش الہی کے سائے کے نیچے اس دن جگہ نصیب ہوگی، ان میں پہلا انسان الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ عمل جس کا نتیجہ، جس کا بدلہ، جس کی جزا کرنے والے کو آخرت میں اگلی زندگی میں چل کر کے ملے گا، حاصل ہوگا، وہی عمل دینداری کا عمل ہے، اور اسی عمل کے کرنے والے کو دیندار کہا جاتا ہے۔ اگر سیاست کرنے والا اقتدار میں پہنچنے کے بعد انصاف کرنے کی صورت میں قیامت کے دن اتنا بڑا صلہ پاتا ہے، تو یقیناً سیاست کرنا، اختیار و اقتدار تک پہنچنا اور پھر انصاف کرنا لوگوں میں، یہ بڑے صلے کا کام ہے، اور اس کا صلہ اگلی زندگی میں، جس طرح کہ میں بخاری و مسلم کی صحیح حدیث کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ کی صورت میں عطا ہوگا۔ اس کے برعکس نماز دنیا ہے، نماز دنیا ہے۔ سورہ المعون فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کے معنی ہلاکت کے بھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ویل دوزخ میں ایک مخصوص جگہ کا نام بھی ہے۔ گویا الگ ذات کہہ رہی ہے کہ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے، یعنی نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے ویل مخصوص جگہ دوزخ میں ہے۔ ظاہر ہے جس طرح عام تصور ہے کہ نماز روزہ یہ دراصل دینداری ہے، دین ہے اور دینداری ہے، تو نمازیوں کے لیے ہلاکت اور نمازیوں کے لیے ویل دوزخ میں ایک خاص مقام کا بتایا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا جواب اسی صورت میں آگے چل کر کے بتایا، الذین ہم یراؤون، ہر نمازی نہیں بلکہ وہ نمازی جو اپنی نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے صلے میں یہی دنیا طلب کرتے ہیں، یہی دنیا چاہتے ہیں، یا اپنی نمازوں کا بدلہ آخرت کے بجائے صرف یہ دنیا ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا والے
انہیں نمازی کہیں, انہیں پابند صوم و صلات سمجھتے ہوئے ان کو معتبر جانے وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا یہ لوگ یا یہ نمازی ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے لیے دوزخ کا ایک خاص مقام ہے جسے ویل کہا جاتا ہے. پتہ چلا کہ نمازی نماز پڑھنے کے باوجود دنیا داری کرتے ہیں. اس لیے دنیا داری کرتے ہیں کہ ان کی ان نمازوں کا صلہ انہیں آخرت میں حاصل نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ ہر وہ عمل جس کا نتیجہ آخرت میں, جس کا صلہ آخرت میں حاصل ہوتا ہے, وہی عمل دینداری ہے. اور ہر وہ عمل جس کا نتیجہ اور صلہ اور جزا صرف اسی دنیا میں حاصل ہوتی ہے عمل کرنے والے کو, اسی عمل کو دنیا داری کا عمل کہا جاتا ہے اور اسی عمل کے کرنے والے کو دنیا دار کہا جاتا ہے. نمازیوں کے لیے یہاں دنیا دار بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نمازوں کا صلہ اسی دنیا میں انہیں حاصل ہوگا. تو پتہ چلا کہ یہ تصور کے عبادات اور چند رسومات دین ہے, دین داری ہے, اور باقی دنیا داری ہے, ٹوٹلی غلط ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ عمل کرنے والے کی نیت و ارادہ کیا ہے. سو ایک کافر کا بظاہر نیک سے نیک عمل بھی دنیا داری ہے, اس لیے کہ وہ اپنے اس عمل کا نتیجہ اسی دنیا میں دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے, جبکہ ایک مومن کا ہر عمل دینداری ہے, شرط یہ کہ وہ مومن ہو. وسلام.